بجلی کے ستائے عوام گیس بحران کی اذیت میں مبتلا۔ موسم کے کروٹ لیتے ہی ایل پی جی کی مانگ بڑھ گئی، دکاندار بھی عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ ایل پی جی 260 کے بجائے 300 روپے کلو تک فروخت، شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ جھنگ میں بھی ایل پی جی مافیا نے سر اٹھا لیا، دکاندار مرضی کے نرخ وصول کرنے لگے۔ شہری ایل پی جی سرکاری ریٹ سے 60 روپے مہنگی خریدنے پر مجبور۔ سوئی گیس کی بندش چنیوٹیوں پر بھی بھاری پڑ گئی۔ ایل پی جی کی قیمت 300 روپے کلو تک پہنچ گئی، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ، شہری پریشان۔ توبہ ٹیک سنگھ کے شہری بھی گیس مافیا کو کوسنے لگے، دکانداروں نے ایل پی جی کے خود ساختہ ریٹ بڑھا دیے، مارکیٹ میں گیس 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ احمد پور سیال میں ایل پی جی کا دام آسمان کو چھونے لگے، سرکاری نرخ 260 روپے مقرر، دکاندار 300 روپے بٹورنے لگے، گیس آتی نہیں، ایل پی جی بھی پہنچ سے دور ہو گئی، شہری پھٹ پڑے، انتظامیہ سے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے بجائے مافیا متحرک، ایک ماہ کے دوران گھی 70 روپے کلو تک مہنگا، 380 روپے والا گھی 450 روپے کا ہو گیا، بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ مہنگائی کا طوفان، مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، فیصل آباد کپڑا مارکیٹ ویران، کام نہ ملنے پر مزدور پریشان، بولے کئی دن فاقے کاٹنے پڑتے ہیں۔ فیسکو حرکتوں سے باز نہ آیا، اکتوبر کے بجلی بلوں میں زائد یونٹس ڈال دیے، صارفین کے شور مچانے پر فیسکو نے آر اوز کو اضافی یونٹس نکالنے کی ہدایت جاری کر دی۔ حکومت نے محکمہ زراعت کو ناراض کسانوں کو منانے کا ٹاسک دے دیا، محکمہ زراعت حکام کا کارڈ ہولڈر کسانوں کو گندم کی کاشت کی ترغیب دینے کا لگا، فیصل آباد ڈویژن کے لیے گندم کی کاشت کا ہدف 18 لاکھ ایکڑ مقرر کر دیا گیا۔ جھنگ محکمہ ٹرانسپورٹ پٹری سے اتر گیا، روٹ پرمٹ دینے کے بجائے چالان کاٹنے پر زور، ٹرانسپورٹرز بھی پھٹ پڑے، فیسیں کاغذات جمع کرائے، کئی ماہ گزر گئے لیکن روٹ پرمٹ نہیں ملے، توبہ ٹیک سنگھ میں بھی روٹ پرمٹ کا حصول ٹرانسپورٹرز کے لیے اذیت بن گیا۔ اساتذہ نے حکومت کی ایک نہ مانی، ٹی این اے ٹیسٹ کے خلاف ڈٹ گئے، سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود اساتذہ ٹیسٹ کے لیے نہ پہنچے، جنگ 18 ہزاری اور شورکوٹ کے ٹیسٹ سینٹرز میں اساتذہ کی حاضری صفر، احمد پور سیال کے 3 اساتذہ نے گھر بیٹھے آن لائن ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ انتظامیہ کی غفلت، عالمی شہرت یافتہ عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریر میں جانے لگی، فیصل آباد کے چک رام دیوالی پر واقع عرفہ کریم کا تاریخی ماڈل تباہ ہو گیا، ماڈل پر عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریر درج تھی۔ انتظامیہ حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی، سرکاری دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹر تک نہ بن سکے، ایف ڈی اے کے خالی کمرہ کو ڈے کیئر لکھ کر حکومت کو سب اچھا کی رپورٹ بھجوا دی گئی۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے بازار تجاوزات کے نرغے میں، ریڑھی بانوں اور سٹالز مافیا کے قبضے، ٹریفک روانی متاثر، ادھر چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف میونسپل افسران سرگرم، سرگودا روڈ پر 4 دکانیں سیل کر دی۔ کھیلتا پنجاب مہم چلانے والے کھلاڑیوں کو سہولیات دینا بھول گئے، غلام آباد سپورٹس کمپلیکس ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی ستھرائی کے بھی ناقص انتظامات، باسکٹ بال گراؤنڈ خستہ حال، عمارت کی چھت سیلنگ خراب ہو گئی۔ فیصل آباد ڈویژن کے شہری زہر نگلنے لگے، فضا آلودہ ہو گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر پہنچ گیا، فیصل آباد 205، جنگ 183، توبہ ٹیک سنگھ میں 182 کو چھو گیا، محکمہ ریلوے بھی جلدی پر تیل ڈالنے لگا، فضائی ماحول آلودہ کرنے میں پیش۔ حکومت سہولیات دینے کے بجائے چھیننے لگی، تھل کشمیر کالونی نمبر 6 کی رورل ڈسپنسری
عرصہ دراز سے بند۔ گورنمنٹ رورل ڈسپنسری کا عملہ مبینہ طور پر گھر بیٹھے تنخواہیں لینے لگا۔ شہری 50 کلومیٹر کا دشوار سفر طے کر کے تحصیل ہسپتال جانے پر مجبور۔ فیصل آباد کی 2 یونیورسٹی سمیت صوبے کی 6 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کا تقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر کنول امین گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تعینات۔ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ احمد پور سیال میں مختلف مقامات پر کسان سہولت کارڈ سینٹر فعال۔ تحصیل میں 3500 کسان اپنے کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ احمد پور سیال، گڑھ موڑ، گڑھ مہاراجہ میں 2 سینٹرز اور محمود کوٹ میں 1 کسان سہولت سینٹر قائم۔ مہنگائی، گھریلو جھگڑوں اور عدم برداشت سے خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیصل آباد میں 6 سال کے دوران 289 شہریوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ موت کو گلے لگانے والوں میں 185 مرد اور 104 خواتین شامل۔ سال 2021 میں سب سے زیادہ 75 افراد نے خودکشی کی۔ عوام کے محافظ خود لٹنے لگے۔ جڑانوالہ میں پولیس کانسٹیبل ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ لوٹ مار کے ساتھ تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے۔ تھانہ سٹی میں کانسٹیبل عمر فاروق کی مدعیت میں مقدمات درج۔ فیصل آباد میں صنعت کا پہیہ بند، جرائم کی شرح زیادہ۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال 9000 سے زائد مقدمات درج ہو چکے۔ تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمات کے اندراج کا سب سے زیادہ اضافہ رپورٹ ہوا۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی پولیس افسروں کے ساتھ میٹنگ، کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں دھند کے دنوں میں وارداتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اشتہاری کے خلاف ہر صورت کارروائی کی جائے گی۔ ڈی پی او جنگ بلال افتخار کیانی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک۔ جرائم کی شرح میں کمی کے لیے نئی حکمت عملی پر غور، ایس ایچ اوز کی تعیناتی کارکردگی سے مشروط کر دی گئی۔ ڈی پی او جنگ کا تھانہ شورکوٹ سٹی کا دورہ، ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے شاہین اسکواڈرن 5 کا افتتاح کیا۔ پولیس نفری کو 3 شفٹوں میں کام کرنے کا حکم۔ ہر بچہ پڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ امید فاؤنڈیشن مستحق بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میدان میں آ گئی۔ سالانہ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اور چیئرمین پی سی بی سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا کی ملاقات۔ آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا ٹیم اگر ٹیم بن کر پرفارم کرے گی تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔